بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آؤ مہربانی کریں۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ مہربانی کس نے شروع کی، لیکن جس نے بھی کی اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے، آمین۔ ہوا کچھ یوں کہ دیوار مہربانی ایران کے سرد علاقے میں پیدا ہوئی۔ ایران کے کچھ صوبے سردیوں میں شدید سرد ہو جاتے ہیں۔ مشہد انہی ٹھنڈے صوبوں میں سے ایک میں واقع ہے۔ دسمبر 2015 میں مشہد کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے تھا۔ زندگی جمنا شروع ہو گئی تھی۔ سردی کے اس شدید موسم میں کسی شخص نے غریبوں کو کپکپاتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک منفرد آئیڈیا آیا۔ ایک رات اس نے پینٹ کا ڈبہ، برش، کھونٹیاں، کچھ پرانے کپڑے اور جوتے اٹھائے اور لے کر شہر کی مرکزی شاہراہ سجاد بلیوارڈ چلا گیا۔ اس نے دیوار کو اچھا سا پینٹ کیا، اس پہ کھونٹیاں لگائیں، اس پہ فالتو کپڑے لٹکا دیے، جوتے رکھ دیے اور دیوار مہربانی لکھا۔ دو اور فقرے لکھے اور چلا گیا۔ فقرے تھے کہ اگر ضرورت نہیں تو یہاں پر لٹکا جائیں اور اگر ضرورت ہے تو کپڑے پہن لیجئے۔ صبح جب لوگ جاگے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنا زبردست آئیڈیا، کیونکہ وہ دیوار مرکزی شاہراہ پر تھی، اس لیے پہلے ہی دن بہت لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لوگ گھروں کو جاتے، اپنے کپڑے لاتے اور لٹکا جاتے، جنہیں ضرورت ہوتی وہ اپنے ناپ کے کپڑے پہن لیتے اور جسم ڈھانپ لیتے اور دعا دے کر چلے جاتے۔ چند ہی دنوں میں وہ دیوار مخیر حضرات اور ضرورت مندوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ کئی لوگوں نے اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں اور یہ آئیڈیا پاپولر ہو گیا۔ عوام نے شہر کی دوسری گلیوں اور سڑکوں پر بھی دیوار مہربانی لکھ دیا۔ اس طرح یہ وائرس کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ آئیڈیا پوری دنیا میں حتیٰ کہ سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پھیل گیا۔ یورپی میڈیا نے بھی ان دیواروں کی تصاویر نشر کی اور یوں یہ آئیڈیا گلوبل ہو گیا۔ پاکستان میں اہل تشیع بہت زیادہ ہیں۔ یہ آئیڈیا وہ مشہد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تو یہاں بھی کوشش کی۔ یہ آئیڈیا کتنا مؤثر ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پشاور میں جنوری میں پہلی بار دیوار مہربانی بنی۔ اس دیوار پر پہلے دن 2000 لوگوں نے کپڑے لٹکائے اور اتنی ہی تعداد میں ضرورت مندوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ آئیڈیا تیزی سے پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے۔ اخبارات میں ہر روز کسی دیوار مہربانی کی تصاویر چھپتی ہیں اور لوگ ضرورت مندوں کو اس سے فائدہ اٹھاتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس عظیم مشہدی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج سے ہم بھی ایک چھوٹی سی مہربانی کی نیت کر لیں۔ ہم کوئی بڑی دیوار مہربانی تو نہیں بنا سکتے، لیکن اپنے دل پہ مہربانی کا ٹیگ تو لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے تئیں کسی ایک بندے کی روٹی کا ذمہ تو لے سکتے ہیں۔ ہم اپنی الماری سے کوئی ایک سویٹر، ایک شال اور ایک جوتوں کا جوڑا تو دے ہی سکتے ہیں۔ ہم اپنے نیبر میں کسی غریب گھر کو انڈوں کا درجن تو لے کر دے سکتے ہیں۔ ہم اگر کسی شاپ پہ کھڑے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بیٹا آج مجھے مرغی کے پنجے دے دو، تو ہم اسے 100-200 دے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف سے بچوں کے لیے چکن لے جاؤ۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کچھ لوگ پنجے شوق سے کھاتے ہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں شوق سے نہیں کھاتا۔ جب ایک صاف ستھرا گوشت کھانے کو ملے تو کس کا دل کرتا ہے کہ وہ پنجوں جیسی چیز لے کے کھائے؟ آپ اپنے دل سے پوچھئے گا اور فیصلہ کیجئے گا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو بہت بڑی لگے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا ایک مسجد بنانے سے بہتر ہے، اور کسی ضرورت مند کا جسم ڈھانپنا مزاروں پہ چادریں چڑھانے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔